الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، آج 13 فروری 2026 بروز جمعۃ المبارک بمطابق 25 شعبان المعظم سن 1447 ہجری، اور میں یہاں جامعہ فیض القرآن میں قاری صالح جان صاحب کے دعوت پرخلوص پر حضرت مولانا حیدر علی صاحب کے واسطے سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، ہمارے اسٹیج پر آپ کے اور ہم سب کے مخدوم، ہمارے استاذ، ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبد الجبار چکیروی دامت برکاتہم العالیہ، ان سمیت جملہ علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں حضرت کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں عظمت قرآن کریم کے حوالے سے چند معروضات رکھنے لگا ہوں۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری کوشش ہوگی میں وہ بات کروں جس سے آپ کا اور ہمارا دونوں کا وقت قیمتی بن جائے۔ میرے دوستو، قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی ڈیفینیشن اور تعریف کریں تو 3 بنیادیں اس میں موجود ہیں۔ قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں قرآن کی تعریف کی ہے: القرآن هو المنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ وہ کہتے ہیں قرآن کریم 3 چیزوں سے مل کے ہم تک پہنچا ہے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ نمبر 2، صحابہ کرام نے اس کو صفحات کے اندر لکھا۔ نمبر 3، حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے پہنچا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن کریم جو آپ کے اور مجھ تک پہنچا، آج ان خوش نصیبوں نے اپنے سینے میں رکھا، ان کے اساتذہ نے ان کو پڑھایا اور ان کے ماں باپ نے انہیں پڑھوایا، وہاں میں ان کا مال خرچ ہوا اور یہ قرآن کے حافظ بنے۔ اس کا مقام اور مرتبہ ان 3 ترتیبوں سے ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ اگر میں ان تینوں چیزوں پر تھوڑی سی تفصیل دوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ المنزل علی الرسول، یہ قرآن کریم حضور پاک پر آیا ہے۔ اس سے پتہ چلا حضور کو قرآن کے لیے نہیں بلایا گیا بلکہ قرآن کریم حضور تک پہنچایا گیا ہے۔ والمکتوب فی المصاحف،
صحابہ کرام نے اس کو لکھا ہے، پتہ چلا پہلے لکھا ہوا نہیں آیا تھا، یہ کتابی شکل میں ریٹن حالت میں نہیں پہنچا تھا، بلکہ یہ بائی وائوا بائی سپیک آواز کے ذریعے قرآن کریم پہنچا تھا، اسے لکھوایا گیا تھا۔ اور تیسری چیز، حضور پاک کے دور سے آج ہم تک بغیر کسی شک و شبہ کے یہ قرآن پہنچا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اسے رب کریم نے اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھا ہے۔ میرے دوستو، المنزل والرسول پہ ہم دیکھیں کہ حضور پاک پر قرآن اترا ہے، یعنی جو پہلے پیغمبر تھے انہیں بلایا جاتا تھا، پھر اللہ کتاب دیتے تھے، حضور کو بلایا نہیں گیا بلکہ قرآن حضور تک بھیجا گیا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں رکھوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کے اعتکاف کا وعدہ لیا، پھر 10 راتیں بڑھا کے 40 راتوں کا اعتکاف کروایا، 300 تختیوں میں رب کریم نے تورات دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبد خانے میں آئے، انہوں نے وہاں عبادت فرمائی، رب نے انجیل دے دی۔ حضرت داؤد کو بھی زبور ایسے ملی ہے، لیکن حضور پاک کو بلوایا نہیں گیا، حضور کو طلب نہیں کیا گیا، بلکہ جہاں رسول اللہ وہاں رب کریم نے جبرائیل کو بھیج کے قرآن پہنچایا ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے پاک نبی کا رتبہ، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو اتنی مسلم ہے کہ ان کے پاس قرآن بھیجا گیا ہے۔ میں اسی پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں۔ عوام آج کل صرف قرآن کی آیات کی 2 اقسام جانتی ہے، کہتے ہیں ایک مکی آیت ہوتی ہے، ایک مدنی آیت ہے۔ حالانکہ اگر آپ اہل قرآن جو قرآن کریم کے ماہر لوگ ہیں، جو تفسیر کو جانتے ہیں، ان ماہرین کی کتب کو پڑھو تو وہ کہتے ہیں قرآن کی آیات 2 قسم کی نہیں 10 قسم کی ہے۔ اس سے تو حضور پاک کی شان مزید بھی واضح ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی کچھ آیات وہ ہیں جنہیں لیلی کہتے ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جنہیں نہاری کہتے ہیں۔ لیلی کا معنی جو رات میں اتری ہے، اس کے لیے دن کا انتظار نہیں کیا۔ نہاری کا معنی جو دن میں اتری ہے، اس کے لیے رات کا انتظار نہیں کیا۔ قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں شتائی کہتے ہیں، یہ سردی میں اتری ہیں۔ کچھ صیفی ہیں جو گرمی میں اتری ہیں۔ قرآن کریم کی کچھ آیات سفری ہیں جو رسول اللہ ٹریول میں ہے، سفر میں ہے تب اتری ہے۔ کچھ حضری ہے جو پاک پیغمبر گھر میں موجود ہیں تب نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی کچھ آیات جو ہیں وہ عرضی ہے، جب حضور زمین پہ ہیں تب اتری ہے۔ کچھ آیات جو ہیں وہ سماوی ہے، جیسے آمن الرسول بما انزل کی آیات جو ہے یہ سماوی ہے یا آسمان پہ اتری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی کچھ آیات وہ ہیں جنہیں نومی کہتے ہیں، پیغمبر سونے کے لیے بستر پہ ہیں تب قرآن اترا ہے۔ اور قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں مکی کہتے ہیں کہ وہ ہجرت سے پہلے آئی ہیں، پھر انہیں مدنی کہتے ہیں، یہ ہجرت کے بعد آئی ہے۔ یہ قرآن کی 10 اقسام بتا رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا رتبہ اتنا، میرے پاک پیغمبر کا درجہ اتنا، میرے پاک پیغمبر کا مقام اتنا ہے، انہیں بلایا نہیں گیا۔ پیغمبر جس جگہ جہاں جس طرح موجود ہے، جبرائیل نے قرآن اٹھایا، حضور تک امانت پہنچائی۔ میرے ساتھیوں، میں اسی پر ایک بات مزید عرض کرنے لگا ہوں۔ المنزل علی الرسول، قرآن کریم حضور پاک پر نازل ہوا ہے، یہ نبی پاک پر اترا ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھیجا ہے تو حضور پاک نے قرآن وصول کیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے قرآن کیسے وصول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آئی ہے؟ ایک ہے میں سناؤں، ایک ہے کوئی عالم سنائے۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں خود رسالت آپ کی بات پیش کر رہا ہوں۔ حضور پاک کے اوپر قرآن کیسے اترتا تھا؟ امام بخاری نے صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان مد الوحی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت حدیث پاک ذکر کی ہے۔ حضرت ابن عباس بھی راوی ہے، حضرت اما جان عائشہ بھی راویہ ہے، حضرت حارث ابن ہشام بھی راوی ہے رضی اللہ عنہم۔ ان جملہ صحابہ کی روایات کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رب کریم کا کلام حضور کریم تک کیسے آتا تھا؟ نبی پاک سے پوچھا کیف یأتیک
الوحی یا رسول اللہ، آپ تک اللہ کا کلام کیسے آتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حالتیں بیان فرمائی ہے، فرمایا ایسے ہوتا تھا کبھی کوئی فرشتہ آتا فیکلمنی، وہ مجھ سے بات کرتا اور میں اس کی بات کو سنتا تو قرآن بن جاتا، اور کبھی یوں نہ ہوتا، کبھی یوں ہوتا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انسانیت کی شکل میں فرشتہ نظر نہ آتا، یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، وہ گویا ایک گھنٹی بجنے کی طرح آواز ہوتی تھی، وہ قرآن کریم مجھ تک آ جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتہ آپ سے گفتگو کرے، قرآن تب بھی آپ کے پاس ہے، آپ کو آواز آئے قرآن تب بھی آپ کے پاس ہے، ان دونوں نزول کی ترتیبوں میں کون سی ترتیب ایزی تھی، کون سی ترتیب مشکل تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب فرشتہ انسانی شکل میں آتا مجھ سے بات کرتا وہ اہون علیہ، یہ بالکل ایزی سچویشن ہوتی تھی، بالکل نارملی روٹین ہوتی تھی، بالکل بہترین مہجبین دل نشین حسین منظر ہوتا تھا، وہ مجھ سے بات کرتا میں اس سے بات کرتا، کلام ہو جاتی۔ لیکن جب شکل نظر نہ آتی، صرف انسانیت کی آواز مجھے آ رہی ہوتی، وہ اشدہ علیہ فیفکم عنی، وہ تکلیف اتنی سخت ہوتی میرے پسینے پھوٹ پڑتے، کیونکہ مجھے کسی کی شکل نظر نہیں آ رہی، کسی کی حیت نظر نہیں آ رہی، کوئی فرد نظر نہیں آ رہا، صرف آواز آ رہی ہے۔ پاک پیغمبر نے اس پہ اپنی پریشانی کو ذکر کیا ہے۔ سرگودا کے غیرت مندوں، میں آپ کی خدمت میں ان دونوں باتوں کی تشریح کو پیش کرنے لگا ہوں۔ صحیح البخاری کی اس حدیث کی شرح اٹھائیں، فتح الباری اٹھائیں، امام ابن حجر اسقلانی نے بھی اس پہ کچھ لکھا ہے، عمدۃ القاری اٹھائیں، امام بدر الدین عینی نے بھی اس پر تفصیل دی ہے، آپ الکواکب الدراری اٹھائیں، امام کرمانی نے بھی اس پہ تفصیل دی ہے، آپ اسی طرح شرح صحیح البخاری امام قسطلانی کی اٹھائیں، انہوں نے بھی اس پر کلام کیا ہے۔ حاشیہ صحیح بخاری حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ کا دیکھیے، وہ بھی اس پر کلام کرتے ہیں۔ میں ان جملہ محدثین کی بات کو اپنی الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس علمی بات کو عوامی لہجے میں سمجھانے لگا ہوں۔ فرمایا دو طریقے تھے قرآن اترنے کے، دو طریقے تھے قرآن پہنچنے کے، دو طریقے تھے قرآن کی تنزیل اور نزول کے۔ پہلا طریقہ تھا فرشتہ بات کرتا تو حضور پاک نے فرمایا یہ تکلیف دے نہیں تھا، یہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ یہ بائی نیچر ہے، کیونکہ یہ فطرت ہے، یہ فطرت انسانی ہے۔ بندہ بندے سے بات کرے تو کوئی بندے کو خوف نہیں ہوتا، کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی، وہ بندہ بندے کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ فیس ٹو فیس ہو کر بات کرے، وہ چہرہ بہ چہرہ ہو کر بات کرے، وہ منہ بہ منہ ہو کر بات کرے، تو ایزی سچویشن میں بندہ بات کرتا بھی ہے، بات سنتا بھی ہے۔ اس کو تو حضرت پاک نے آسان فرمایا، لیکن جو دوسری ترتیب تھی جس میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ترتیب جو تھی یہ مشکل تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں شکل نظر نہیں آ رہی، صرف آواز آ رہی ہے۔ یہ فطرت کے طور پہ بندے کو پریشانی تو ہوتی ہے، حیرانگی تو ہوتی ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر آواز کیسی ہے؟ یہ فطرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم کمرے میں بیٹھے ہو، ایک بندہ مجھ سے بات کرے، میں اس سے بات کروں، یہ تو ایزی سچویشن ہے، لیکن میں کمرے میں بیٹھا ہوں، بندہ نظر نہ آئے، آواز آئے، تو یہ تو تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ یہ پاک پیغمبر نے بطور فطرت بات کی ہے، لیکن آج جدید دور میں اس بات کو سمجھانا بڑا آسان ہے۔ آج 1400 سال کے بعد عوامی لہجے میں اس کی اگزامپل اور مثال دینا یہ بہت ایزی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں۔ آج سوشل میڈیا نے آپ کے اور میرے لیے آسان کر دیا ہے۔ مثلا آپ کے اور میری جیب میں موبائل ہے، اس موبائل کے اوپر واٹس ایپ بھی ہے، اس موبائل پر SMS بھی ہے، اس موبائل میں انفرارڈ بھی ہے، اس موبائل میں بلوٹوتھ بھی ہے، اس موبائل میں سوشل میڈیا بھی ہے، اس موبائل میں SMS بھی ہے۔ میسج ایک دوسرے کو آتے اور جاتے ہیں، وائس ایک دوسرے کو آتی اور جاتی ہے، ویڈیو ایک دوسرے کو آتی اور جاتی ہے، گفتگو کی بات ہوتی ہے، تصویر اور ہر طرح کا معاملہ پہنچتا ہے۔ ذرا توجہ رکھو، اس میں بعض اوقات جو چیز ہے جو حضور فرما رہے ہیں وہ آج کے دور میں سمجھ آئے گی۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یقینی مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی بجتی مجھے اس کی آواز میں قرآن مل جاتا۔ یہ گھنٹی کیا ہے؟ شراح نے سوال اٹھایا ہے، الجرس مزامیر الشیاطین، یہ گھنٹی تو شیطان کا آلہ ہے، پھر اس آلے کے ذریعے قرآن کے نزول چیمانے دار۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، یہ تشبیہ من بعض الوجوہ ہے، یہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے زید میرا بیٹا، یہ شیر کی طرح ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر شیر درندے
درندہ ہے تو بیٹا بھی درندہ ہے، شیر کے 4 پاؤں ہے تو بیٹے کے بھی 4 پاؤں ہے، شیر کا بھی ایک دم ہے تو بیٹے کا بھی ایک دم ہے، شیر کو بھی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے تو زید کو بھی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ یوں نہیں ہوتا، یہ وصف شجاعت میں، یہ بہادری میں، یہ دلیری میں، یہ نڈر ہونے میں یہ صرف تشبیہ دی جاتی ہے کہ شیر بہادر ہے، شیر بزدل نہیں ہے تو میرا بیٹا بہادر ہے، یہ بزدل نہیں ہے، یہ ایک چیز میں تشبیہ ہوتی ہے۔ فرمایا حضور پاک نے یاتینی مثل سلسلۃ الجرسی، یہاں بھی ایک بات میں تشبیہ دی گئی ہے، وہ بات کیا ہے کہ جیسے گھنٹی مسلسل آتی ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ایسے وہی بھی مسلسل آتی تھی، رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ ایک اور معنی جو آج کے دور میں سمجھانے لگا ہو وہ کیا ہے؟ آج میرا موبائل ہے، مثلا میرے موبائل پہ مولانا نور محمد ہزاروی میسج کرے اور ادھر لکھے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب آج آپ کا سرگودا 8 بلاک میں جلسہ تھا، آپ کہاں پہنچے؟ جب ان کا یہ میسج مجھے آئے گا، ادھر رسیو ہوگا تو ادھر یہاں ٹنگ ٹنگ کی آواز آئے گی، گھنٹی بجے گی۔ یہ گھنٹی اصل نہیں ہے، یہ گھنٹی مقصود نہیں ہے، یہ میری توجہ کے لیے ہے۔ جب میں نے موبائل کھولا، جب میں نے توجہ کی اور موبائل میرے سامنے آیا، میں نے میسج کو اوپن کیا، اندر مولانا ہزاروی کا میسج تھا، مفتی صاحب کہاں پہنچے ہیں؟ 8 بلاک میں آپ کا جلسہ ہے۔ تو لفظ لکھے ہوئے مجھے ملے لیکن میری توجہ کے لیے گھنٹی ہے۔ یاتینی مثل سلسلۃ الجرسی، پاک پیغمبر کے پاس وحی آتی تھی، یہ توجہ کے لیے جبرائیل امین کی آواز بطور گھنٹی حضور کو متوجہ کیا جاتا تھا۔ جب پاک پیغمبر توجہ کرتے اور وحی کی کیفیت ختم ہوتی، اندر قرآن کی آیات موجود، اندر قرآن کے الفاظ موجود ہوتے، اندر قرآن کی باتیں موجود ہوتی، اندر قرآن میں وحی کے احکام موجود ہوتے۔ یاتینی مثل سلسلۃ الجرسی، یہ حضور پاک کے پاس اس طرح چیز آیا کرتی تھی۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو قبول کیا ہے، اس وحی کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا ہے، اپنے دل اقدس میں برداشت کیا ہے، آپ کو اور مجھے دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر یہ پہاڑ پہ قرآن آتا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن میرے پاک پیغمبر کے دل میں آیا ہے، حضور پاک کا دل ریزہ ریزہ نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلا محمدی قلب میں، محمدی سینے میں، رسول اللہ کے دل میں رب نے وہ طاقت، قوت، پاور رکھی ہے جو دنیا کے پہاڑوں میں چیز نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر کے سینے میں اللہ نے وہ پاور رکھی، میرے پاک پیغمبر کے سینے میں اللہ نے وہ قوت رکھی، میرے پاک پیغمبر کے سینے میں اللہ نے وہ برداشت رکھی ہے جو دنیا کے پہاڑوں میں نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضور پاک کے سینے نے قرآن کو لیا ہے اور پھر اس قرآن کو آپ کے اور میرے لیے یوں نہیں رکھا کہ ہم قرآن پڑھیں تو ہم بھی پہاڑوں کی طرح اڑ پڑے۔ یہ معصوم اپنے دلوں میں قرآن سنبھالے تو ان کے دل میں کوئی نعوذ باللہ الیاذ باللہ ہارٹ اٹیک ہو جائے، کوئی دل کی خرابی آ جائے، جی نہیں، قرآن ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاء، وہ تو شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کلام تو سخت تھا، پہاڑ پہ اترتا، ریزہ ریزہ کر کے بھون دیتا، پہاڑ پہ آتا، وہ پہاڑ بھی ختم ہو جاتا، پھر یہ دل کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ کہتے قرآن ڈائریکٹ نہیں آیا، حضور کے سینے سے ہو کر آیا۔ میں سمجھانے لگا ہوں یہ حضور پاک نے کب فرمایا؟ دنیا میں رخصت ہوتے وقت فرمایا۔ کیوں؟ سنو، حدیث پاک میں ہے انا لکم بمنزلۃ الوالد، مجھے تم ایسے سمجھو جیسے ابا اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، میں اپنی امت کو یوں سمجھاتا ہوں۔ پاک پیغمبر نے یوں فرمایا شیبتنی ہود واخواتها، گویا کوئی ابا دنیا سے رخصت ہو اولاد کو بلاتا ہے، کہتے میرے بیٹے میں نے تجھ پہ تن من دھن لگایا اور میں نے تمہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، سن میں اپنا بزنس، اپنی تجارت، اپنا کاروبار، مال و دولت، ثروت تیرے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھنا تیرے باپ کے خون پسینے کی کمائی ہے، تیرے باپ کی محنت لگی، تیرے ابا نے سردی نہیں دیکھی، گرمی نہیں دیکھی، بارش نہیں دیکھی، دھوپ نہیں دیکھی، موسم کا مقابلہ کیا، حالات کا مقابلہ کیا، کیفیات کا مقابلہ کیا، غمی خوشی کا مقابلہ کیا اور اس ثروت کو یہاں تک پہنچایا۔ یہ دولت و کاروبار
तुम्हें दे रहा हूं बेटा, इसकी हिफाजत करना। हुजूर पाक भी यही सुना रहे, बता रहे, समझा रहे, उम्मत को एक राह दिखला रहे। फरमाया शय्यबतनी हूद व अखवातिहा, अबू बकर दुनिया को बता दो, इन्हें समझा दो, मोहम्मदी मैसेज दिला दो, तुम्हारे नबी का ऐलान है। इस कुरान को आम किताब न समझना, इस कुरान पर मोहम्मद की जवानी लगी है। शय्यबतनी हूद व अखवातिहा, ये हुजूर पाक ने हमें समझाया, बताया कि ये कुरान पर इस तरह मामला हुआ और कुरान तुम तक पहुंचा है। वरना बराह रास्त उम्मत कुरान का एक लफ्ज सुन न सकती, पढ़ न सकती, ये जल जाती। क्या मूसा अलैहिस्सलाम की कौम अरिनल्लाह जहरा का वादा दावा करके जल नहीं गए थे? खर्रा मूसा साइका उन्जुर इलल जबल इन इस्तकर्रा मकाना, पूरी तफसील है। नबी के वास्ते को क्रॉस किया, कौम जल गई, मर गई, राख हो गई। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि दोबारा जिंदा हो गए। इससे पता चला नबी के वास्ते को क्रॉस नहीं किया जाता। वो नबी है जो अपनी कुव्वत बर्दाश्त के साथ तुम्हें अल्लाह का कलाम दे रहा। ये मेरे पाक नबी ने रुतबा बताया कि कुरान करीम इस तरह नाजिल होके तुम तक पहुंचा है, लिहाजा इस कुरान की कदर करने वाले बन जाओ। मेरे दोस्तों, जब कुरान करीम हुजूर पाक के दिल अक़दस से निकला, पाक पैगंबर की जवानी लगी, आपके और मुझ तक पहुंचा। सुनो, मैं अगला जुमला समझाने लगा हूं तो मेरे पाक पैगंबर ने इसके लिए तरतीब क्या इख्तियार की। 29वां पारा सूरत क़यामा, सूरत का पहला रुकू। रसूलुल्लाह ने ये तरतीब तय फरमाई कि जिब्राइल आते हैं, कुरान पढ़ के फिर चले जाते हैं, बाद में कुरान लिखवाया जाता है। ऐसा क्यों ना हो, जिब्राइल भी पढ़े, मैं भी साथ साथ दोहराऊं, ताकि कुरान जल्दी अगली नस्लों तक पहुंचे। जिब्राइल अमीन आए, उनने भी कुरान पढ़ा, हुजूर ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अभी उनके इख्तिताम का इंतजार नहीं फरमाया, रब ने आयत उतार ली, ला तुहर्रिक बिही लिसानक, महबूब मुस्तफा यूं मत फरमाइए। अब सवाल उठता है, हुजूर बिला वजह तो नहीं कर रहे, इसके लिए तो रीजन है, वजह है, बेस है, बुनियाद है। वो ये है कि अगली नस्लों तक कुरान जल्दी पहुंचे। रब ने इसका जवाब दिया है, फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही। ये लाम तालीली है, रीजनेबल नाम है, वजह बता रही है। महबूब मुस्तफा, हमें आपके जल्दी की वजह पता है, हम आपके जल्दी के मामलात जानते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि कुरान अगली नस्लों तक जल्दी जाए और इसकी हिफाजत की जाए, किताबत की जाए, ज़बत बिल सदर ज़बत बिल किताबा फौरन हो जाए, तो फिर या अल्लाह के नबी आप ये फिक्र सवार मत फरमाइए। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, ये कुरान जमा कैसे होगा, कयामत तक पढ़वाया कैसे जाएगा, ये आपके रब की जिम्मेदारी है। इन्ना अलैना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर इसको आगे बयान कैसे करवाया जाएगा, ये भी आपके रब की जिम्मेदारी है। ये हुजूर को तसल्ली दी। गोया मैं यूं कहूं, एक ख्वाहिश मुस्तफा है, एक अमर खुदा है। ख्वाहिश मुस्तफा था कुरान अगली नस्लों तक जाए, अमर खुदा हुआ जरूर जाएगा। अब कैसे जाएगा? अब इन खुश नसीबों के जरिए जाएगा। कुछ मुअल्लिमीन होंगे, कुछ मुतअल्लिमीन होंगे, कुछ असातिज़ा होंगे, कुछ शागिर्द होंगे, कुछ पढ़ाने वाले होंगे, कुछ पढ़ने वाले होंगे। ये अपनी जिंदगियों को अल्लाह की किताब के लिए वक्फ करेंगे। इनके जरिए ख्वाहिश मुस्तफा भी पूरी होगी, अमर खुदा भी पूरा होगा। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, ये इस तरह पूरा होगा इनके जरिए। सुने, मैं एक बात करने लगा हूं, आज कोई आदमी अपनी औलाद को हाफिज बनाए, आलिम बनाए, तो उसके दिल में ख्वाहिश मुस्तफा का एहतराम है, उसके सीने में अमर खुदा का एहतराम है। इसी वजह से वो ये पढ़ा रहा है अपने बच्चों को कि ये कुरान तो कयामत तक जाएगा, अल्लाह करे मेरी औलाद इस कुरान में खुदाई जिम्मेदारी का हिस्सा बन जाए। तो वो इसलिए पढ़ा रहे हैं। ये तीन खुश नसीब बैठे हैं, इसे तीन न समझे, इसे 6 वो सुल्तानी ताज के हामिल समझे जो इनकी अम्मा अब्बा को कयामत में पहनाए जाए। मैं कारी साले साहब को कहता हूं, आपने सिर्फ 3 हाफिज नहीं बनाए, आपने 6 बंदों के ताज का बंदोबस्त कर लिया है। हर एक हाफिज पे 2 ताज है ना, तो 3 बंदों पे कितने ताज हुए? 6 ताज हुए।
6 ताज। कौन से ताज? हदीस पाक में ज़ौउहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स। हजरत उस्ताद मुकर्रम बैठे, अहसन इसमें तफजील है, उससे बड़े लफ्ज नहीं होता। इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री वाइड, उससे बड़ा लफ्ज नहीं है। अहसन मिन ज़ौइ शम्स, इतना बड़ा लफ्ज बोला। फरमाया सूरज क्या है? सूरज की रोशनी से भी ज्यादा रोशनी हाफिज कुरान के अम्मा अब्बा के सर पे रखे हुए ताज से आएगी। आज आपने उन 6 ताजों का बंदोबस्त किया, और फिर एक हाफिज कितने बंदों की 96 से निकाल के जन्नत ले जाने की सिफारिश बनाएगा? अशरा कुल्लुहुम वजबत अलैहिन नार। मुस्नद अहमद की रिवायत हजरत अली रज़ी के वास्ते से 10 बंदों को बख्शवाएगा और जन्नत लेके जाएगा। वो 10 वजबत अलैहिन नार, जिनका नाम जहन्नम के रजिस्टर में दर्ज हो चुका होगा, जिनका नाम लिखा जा चुका होगा, वो हाफिज कुरान। ये 3 हाफिज सिर्फ नहीं बने, 6 सुल्तानी ताज भी बने हैं, और 30 आदमी जहन्नम से निकल के जन्नत जाने वाले भी। आप मुझे बताएं कितनी बड़ी कारगुजारी है, कितने बड़ा मकाम है, कितना बड़ा रुतबा है। अच्छा, 6 ताज और 30 बंदे जहन्नम से निकल के जन्नत में जाने वाले बने। अब इन हाफिज बनाने में जिस उस्ताद ने बैठ के पढ़ाया, जिस शख्स ने इस पर अपनी औलाद को लगाया, और जिस मुआविन का माल लगा, चाहे वो बिजली के बिल की शक्ल में, चाहे वो कुरान पाक की किताब ले देने की शक्ल में, चाहे इनके खाने पीने की शक्ल में, ये सारे के सारे कल क़यामत में इज्जतों के ताज से उठाए जाएंगे। इसे कहते हैं ये रास्ता जन्नत जाता है जो चाहे इनके साथ चले। इंजन में ताकत होती है, पीछे रेल के डब्बे में इंजन लगा हुआ होना जरूरी नहीं है, उसमें रेल के ड्राइवर और पायलट का बैठना जरूरी नहीं है। बस उसको चाहिए उसके साथ वैसे चले जैसे ये चल रहा है। तुम इन हुफ़ाज़, इन उलमा, इन दीनदारों के साथ वैसे चलो तो रुतबात और मर्तबात में ये तुम्हें भी साथ ले आएंगे। मेरे दोस्तों, मैं इस पर एक बात मजीद कहता हूँ, जब कोई बंदा हाफिज बनाने के लिए अपनी औलाद को भेजे, आज 4 बंदे मिलकर उसके पास पहुंच जाते हैं, पुत्र ने मौलवी बढ़ा रहे हैं, ओह खासी कित्थों है, 10 ये कोई सवाल है? खाएगा कहां से? इज्जत का खाना खाएगा, इज्जत का खाना खाएगा। मैंने अभी खाना खाया है, 3 से 4 हजरात ने मुझे कहा कि हजरत हमारे यहाँ खाना था, हमारे यहाँ नहीं आया, हमारे यहाँ खाना था, हमारे 4 से 3 जगह से होके आया हूँ। एक वक्त का खाना 4 जगह में, एक जगह बंदा खाए और 3 जगह माजरत करे भी, फिर कभी आप कहते हैं मौलवी बन गया, खाएगा कहां से? इज्जत का खाना खाएगा। मैं एक कॉलेज में एक मरतबा बात कर रहा था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस कॉलेज में पढ़ा भी है, तो मैंने वहां कहा कि एक तालीम आपकी है, एक हमारी है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम का मैं मुनकर नहीं हूं, पढ़ाओ, लेकिन उसका फायदा तब तक है जब तक ये नब्ज चल रही है, जब तक ये आंख फड़क रही है, जब तक ये दिल धड़क रहा है। और अगर आंख बंद हो गई, दिल बंद हो गया, सांस बंद हो गई, नब्ज बंद हो गई, तो फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम नहीं, कब्र में अल्लाह का कुरान फायदा देगा, नबी का फरमान फायदा। मुझे कहने लगे कैसे? मैंने कहा अल्लाह ना करे तुम में से किसी का अब्बा जी फौत हो जाए तो उसकी कॉल किसी प्रिंसिपल साहब को जाएगी कि प्रिंसिपल साहब मेरा अब्बा फौत हो गया, बच्चों को कहो बायोलॉजी की तालीम करना शुरू कर दें, हाँ फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री ये पढ़ना शुरू कर दे, मेरे अब्बा और अम्मा की मगफिरत हो। कहते जी नहीं, असी तो फोन हाफिज जी नू करना है। मैंने कहा जब वो बंदा हाफिज बनने के लिए गया था तो तुसी तो उसके प्यू दे कोल पहुंच गए, ऐसी भी खासी कि तू अब हाफिज को कॉल क्यों करनी है? तो जब तुम ये बात मानते हो और जानते हो कि इस तालीम का असर दुनिया को चीर के कब्र तक जाएगा, फिर क्यों अपनी औलाद को कुरान नहीं पढ़ाते? किस बुनियाद पे अपनी औलाद को कुरान नहीं पढ़ाते? और जो पढ़ाने के लिए बैठे फिर उनकी टांगे खींचते हैं लोग। सुने मेरे दोस्तों, ये नहीं है कि खाएगा कहां से, अल्लाह की कसम हाफिज आलिम बन गया, इज्जत का खाना खाएगा, जिसके घर से खाएगा शुक्रिया भी खिलाने वाला अदा करेगा। हाफिज जी तुहाडी मेहरबानी, तुसी तशरीफ ते लाया है ना, तुसी कदम रंजा फरमाया, तुहाडे आण लई साडे घर बरकत हुई है, वो शुक्रिया अदा करेगा। यूं नहीं है कि जिसके घर खाना खाए और वो कहेगा पता नहीं कड़ी मुसीबत मेरे घाटे फिट हो गई है, मैं तो मगरू लाण दी कोई तरतीब बढ़ा रहा, यूं नहीं है। और रिस्क तो मेरे रब ने देना है, बरसर दाना नविश्ता आया फला इब्ने फला इब्ने फला, हर दाने पे लिखा हुआ है किसने क्या खाना है क्या नहीं खाना। और अगर दाने पे लिख गया है, मैं मिसाल दे रहा हूं, एक अंगूर है जिसको हम चमन का अंगूर कहते हैं,
اگرچہ چمن میں بکتا ہے، اگتا وہاں نہیں ہے، چمن کے وہ بنجر وہاں کی زمین بھی ہے اور پہاڑ بھی، وہاں کچھ اگتا نہیں ہے، لیکن وہاں بکتا ہے، منڈیاں لگتی ہیں۔ تو چمن کا انگور ہے، اس انگور پہ نام لکھا ہوا ہے اگر میرا، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو میرے منہ سے آنے میں اسے روک دے؟ اور اگر نہیں لکھا ہوا تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو لکھ کے دے؟ سردار عبدالرب نشتر پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے، نشتر اسپتال ملتان جن کے نام سے منسوب ہے، انہوں نے اپنے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جی میرے پاس ایک مریض کو لائے، اس کے ناک کے ایک بھانسے میں ایک رائی کا دانہ، یہ بالکل گندم کے دانے سے بھی چھوٹا، یہ پھنسا ہوا تھا۔ کہتے ہیں اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں میرے پاس وہ فیسلٹیز نہیں تھی، وہ سہولیات نہیں تھے، وہ مشینری نہیں تھی کہ میں اس کا آپریٹ کر سکوں۔ میں نے کہا جی اس کا علاج یا انڈیا میں ہے اور یا چائنا میں ہے۔ تو وہ انڈیا نہیں گئے، لیکن غریب آدمی تھے، انہوں نے زمین بیچی، قرض لیا، ادھر ادھر لے دے کے ویزا لیا اور بچے کے آپریشن کے لیے وہ چائنا گئے۔ کہتے ہیں ڈاکٹروں نے دیکھا، اسکین کیا، سب کچھ، انہوں نے کہا جی ہاں اس کا آپریشن کرنا ہوگا، اتنے دن، اتنا ٹائم، اتنی فیس، سب کچھ جمع ہو گیا، دن آ گیا، بچے کو لے کر پہنچ گئے، اوٹی جسے آپریشن تھیٹر کہتے ہیں، کہتے ہیں اس کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں اور ڈاکٹر 10 منٹ لیٹ ہے کسی وجہ سے، انہوں نے بڑا معذرت کی۔ تو میں نے بیٹے کو کہا بیٹا ہم تھوڑا سا چہل قدمی کر لیتے ہیں، اتنے میں ڈاکٹر صاحب آ جائیں گے۔ کہا اوکے۔ کہا چہل قدمی کے لیے ہم چلے، چھوٹا سا زو بنا ہوا تھا، چڑیا گھر، ان میں سے ہم ٹھہرے، کوئی مور ہے، کوئی باندر ہے، کوئی شیر، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو ان میں جو مور تھا نا، اس کے سامنے جا کے کہتے میرا بیٹا ٹھہر گیا۔ تو مور ہے، مورنی ہے، اس کے بچے ہیں، ان کی کوئی سمیل سے ایسی آئی کہ وہاں چھینک آئی، چھینک آنے کے بعد یہ وہیں سے ہٹا ہے، اور اتنے میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف ہو گئی، ہو اتنے میں ڈاکٹر بھی آ گیا، ہم نے آپریشن کے لیے اندر بھیجا، بیٹے کو اندر لے گئے۔ جب ڈاکٹر نے اسکین کو ملایا اس کے ساتھ اور پھر آپریشن شروع کرنے کے لیے ابھی نشہ دینا تھا، تو اس نشے سے پہلے اس نے کہا دوبارہ اسکین کرو۔ اسکین کیا تو وہ ناک کے بھانسے میں وہ رائی کا دانہ نہیں ہے۔ کہتے انہوں نے پھر دیکھا، پریویس رپورٹ، بیفور رپورٹ، وہ ملایا تو پہلے ہے اب نہیں ہے۔ تو لے آئے کہ کیا ہوا؟ ہم نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا، رات تک آپ کی رپورٹیں تھیں۔ انہوں نے کہا اب تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تو کیا کیا اوٹی میں آنے سے پہلے؟ تو اس نے بائی دا وے یہ بات بتائی کہ وہ ادھر ٹھہرے تھے، بس اس کو ایک وہاں چھینک آئی تھی۔ تو انہوں نے پوری ترتیبوں کے ساتھ دیکھا کہ ہوا کیا ہے، تو واقعی اس کو چھینک آئی ہے، اور اس کا چھینک کا وہ اس ذریعے سے نکلا ہے، اور نکلنے پہ وہ مور نہیں تھا یا اس کا بچہ تھا، اس نے کھا لیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ان کے کیمراز سے باتیں نکل رہی ہیں، وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں مائکرو ذریعے سے چیک کر کے وہ بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ایسے۔ تو میں کہنے لگا ہوں کہ مظفر گڑھ کی زمین میں اس کسان کا بیٹا پیدا ہوا، اس رائی کے دانے پہ اس مورنی کے بچے کا رزق لکھا ہوا تھا، اس کے ناک کے بھانسے میں پھنسایا گیا، جیسے کیسے تیسے یہ لے کر وہاں پہنچا اور رزق اس کو مل گیا۔ تم کہتے ہو رزق کیسے ملے گا؟ اور تو چھوڑیں، میں ابراہیم کی بات کرنے لگا ہوں، اقوام متحدہ میں سفیر تھے، مصر کے ہیں، خود لکھتے اپنا واقعہ کہ ایک مرتبہ مجھے ہیڈ آفس سے کال آئی کہ جی آپ نے جانا ہے قاضی تاشقند جانا ہے، تو لہٰذا آپ اپنی تیاری پکڑیں اور 4 دن کے لیے نکلیں، فلاں کام ہے۔ کہتے ہیں ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تاشقند کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی تو ہم نے وایا فلائٹ لی۔ کہتے ہیں وایا فلائٹ میں ہم ایک پڑوسی ملک میں جا کر رکے، 2-3 گھنٹے کا اسٹے تھا۔ تو اتنے میں میرے پاس اقوام متحدہ کا پاسپورٹ ہے، ہم ملک سے باہر نکل سکتے ہیں، اگرچہ ہمارے پاس ویزا نہیں ہے۔ کہتے جب ہم باہر آئے، میاں بیوی ہم ساتھ تھے، ہمیں اس وقت بھوک لگی تھی، کیا کہتے ہیں وہ مصر سے جہاز پہ بیٹھتے ہوئے، تو ہم نے 4 چکن روسٹ اپنے ساتھ لے لیے تھے، لیکن جہاز کا کھانا بہت اچھا تھا تو ہم کھا نہ سکے، وہ روسٹ ہمارے پاس تھے۔ کہتے ہیں باہر نکلے تو ایک مانگنے والا بیٹھا ہے، میری بیگم نے کہا وہ چکن اسے نہ دے دے، میں نے کہا جی دے دو، اسے دے دیا، ہمیں تو جہاز پہ اور کھانا مل جائے گا۔ تو اتنے میں ہم پھر آ گئے، اب ہماری کنیکٹنگ فلائٹ کا ٹائم ہے۔ کہتے ہیں مجھے میرے سیل پہ کال آ گئی کہ جی وہ آرڈر کینسل ہو گیا، بس آپ نہ جائیں، واپس آ جائیں اپنے آفس میں۔ کہتے ہیں میں واپس آیا تو اس پورے سفر پہ میں نے سوچا میں گیا کیوں تھا۔ کہتے ہیں مجھے اللہ کے رزاق ہونے پہ یقین آیا کہ مصر کی اس چکن سٹور میں، اس بروسٹ کے اندر جو 4 چکن پڑی تھی، اس میں نام تاشقند کے اس فقیر کا لکھا ہوا تھا، اس تک پہنچانے کے انتظام کے لیے اللہ نے ہمارا ٹریول کرایا۔ آپ کہتے ہو رزق کیسے آئے گا یار؟ حافظ بنانے کے لیے بچے کو، کوئی اپنے اولاد کو حافظ عالم کے پاس مدرسے بھیجے، 4 مل کے پہنچ جائے، تیرا بچہ کہاں سے کہے گا؟ اللہ کے رزاق ہونے میں تمہیں یقین نہیں ہے؟ بھوک نہیں مرے گا۔ میں نے دیکھا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے علماء کو شوگر تو ہو جاتا ہے، بھی زیادہ کھا جائے، گھٹ کھان دی وجہ کو تو دنیا تے نہیں گیا۔ میرے دوستو، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، جب یہ جواب اس کے اماں ابا دے دیں کہ جی کچھ نہیں اللہ رزاق ہے،
फिर एक और शुबा छोड़ते हैं, एक और शैतानी छोड़ते हैं, बच्चे को हाफिज आलिम न बनाओ। क्यों? तेरा बेटा मौलवी बन गया तो दहशतगर्द बन जाएगा। मौलवी दहशतगर्द होता है। जालिमो, अल्लाह को जान देनी है। मुझे बताओ, जितना पाकिस्तान में दहशतगर्दी का डाटा है सारा उठा लो, कोई एक मुझे दिखा दो, कोई मदरसे का फाजिल, कोई विफाक का फाजिल, कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई कारी है और उसने दहशतगर्दी की है। आज के बलूचिस्तान से लेकर तरलाई इस्लामाबाद तक देख लो, मुझे तो किसी मदरसे का फाजिल नजर नहीं आता, मुझे तो कोई आलिम हाफिज नजर नहीं आता। कोई आता है तो कोई प्रूफ करके दिखा, कोई एविडेंस है? कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी खामखा से उलमा के लिए ये बातें करने पे उनके घर पहुंच जाते हैं, जो अपनी औलाद को हाफिज न बनाओ। ये खुशकिस्मती है जिसका बच्चा हाफिज बना है, वो तो अल्लाह की जिम्मेदारी को अपनी जबान के जरिए पूरा कर रहा है। मेरे दोस्तों, मैं इस पर मिसाल दूं, मौलवी दहशतगर्द नहीं है, मौलवी पुरअमन है। ये उलमा बैठे हैं, इनका काम सुई की तरह जोड़ना है, कैंची की तरह काटना नहीं है। अगर आलिम दीन बैठा हो और वो अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान सुना दे, लोग अपने बाप के कातिल को माफ कर देते। उलमा की शान जानता क्या है बंदा एतराज करने वाला? आप किस बुनियाद पे कहते हैं मौलवी दहशतगर्द? अच्छा, मैं एक मिसाल देता हूँ, अगरचे पता नहीं बाज बंदों को मिसाल अच्छी लगे ना लगे, हजम करें या ना करें, लेकिन मैं इंशाल्लाह मिसाल देने लगा हूँ। तवज्जो, हजरत मुफ्ती शाहिद मसूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमाए, मैं इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कहने लगा हूँ, मौलवी घर में बैठा हो तब भी पुरअमन है, रोड पे आ जाए तब भी पुरअमन है। आप नहीं समझे, मैं बताऊं, 1947 में मुल्क पाकिस्तान बना है, अल्लाह इसे सलामत रखे। 14 अगस्त 1947 में मुताबिक 27 रमजान 1368 हिजरी पाकिस्तान बना है। आज तक पाकिस्तान में एक धरना, एक मार्च, एक जुलूस ऐसा नहीं है जिसमें कोई फड्डा, कोई गोली, कोई गाली, कोई लड़ाई, कोई फसाद, कोई लाठीचार्ज ना हुआ। लेकिन एक चीज है, और वो सबसे बड़ा धरना है उलमा का है, सबसे बड़ा आजादी मार्च और बाय रोड है, और 1500 किलोमीटर मुल्क की सड़कों पे वो चला है, एक नहीं 4 सूबों से गुजरा है। आपको नहीं याद? कायद मिल्लत इस्लामी हजरत मौलाना फजलुर रहमान के ज़ेरे निगरानी जमीयत उलमा इस्लाम ने कराची के साहिल से चित्राल की चोटी तक सबको आवाज दी, और फिर उलमा जमा हुए। वो कराची से लेकर इस्लामाबाद तक आए हैं, कोई 1500 किलोमीटर का सफर तय किया है, बाय रोड आए हैं। न किसी दुकान का शीशा टूटा है, न किसी रोड का गमला टूटा। आप कहते हैं मौलवी दहशतगर्द पुरअमन नहीं है। हजरत मौलाना, आप हैरान हो, इन्हीं आंखों ने देखा है। इस धरने के बाद मेरे अंसारुल इस्लाम के जवान झाड़ू देकर गए, सफाई करके गए। इससे बड़ा आपको मुल्क में मुहिब मौला उलमा नजर आएंगे? इसके अलावा है तो आप लाइए, लेकिन नहीं, उलमा पर प्रोपेगेंडा। मेरे दोस्तों, में बात कर रहा था, ये इल्जाम तराशी किसी को करके उसकी औलाद को हिफ्ज़ कुरान के रास्ते में न रोको, बल्कि उनको अप्रिशिएट करो कि आज दुनिया के इस गए गुजरे दौर में तेरे दिल में उस ख्वाहिश नबी का एहतराम है जो हुजूर के दिल में उठी, उस अमर खुदा का एहतराम है जो अल्लाह ने हुक्म दिया। मेरे दोस्तों, जिस तरह रिज्क अल्लाह ने देना है, लेकिन हम तिजारत करते हैं कि हलाल सलीय से रिज्क पहुंचे, हम इस्तेमाल होंगे, अल्लाह की जिम्मेदारी पूरी होगी। ऐसे कुरान की हिफाजत भी रब ने करनी है, लेकिन इन हुफ्फाज के सीने, इन उलमा की ज़बाने इस्तेमाल होंगे और अल्लाह की जिम्मेदारी पूरी हो रही होगी। इसके ऊपर किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, इस पे तो खुशी होनी चाहिए, इस पे तो दिल को बड़ा रखना चाहिए। और मेरे दोस्तों, ये कुरान वो किताब है जिसने हमेशा रहना है। अगर इसके साथ जुड़ जाओगे, जो कुरान के साथ जुड़ा है उसका तज़किरा भी हमेशा रहना है, वरना दुनिया में भूले भुलाने वाले बहुत हैं। दुनिया का वक्त मरहम की मानद है, मरहम जख्म को खत्म कर देता है। ये वक्त मरहम है, बड़ी बड़ी जुदाइयां भूल जाती हैं, लेकिन अगर दीन की बात हो, कुरान की बात हो, आका के फरमान की बात हो, वो ताल्लुक बंदे को कभी नहीं भूलता। आज भी अगर ये हाफिज अपने उस्ताद, फिर उसका उस्ताद, फिर उसका उस्ताद जो सनद पढ़े, तो फिर कहा जाएगा ये वो कुरान है जो हुजूर ने जिब्राइल से और जिब्राइल ने अल्लाह से लिया है। इस सनद पे जुड़ जाएंगे, इस सिलसिला तो ज़ाहब में आ जाएंगे। और मेरे दोस्तों, ये कुरान करीम क़यामत तक रहेगा, तो फिर आपकी औलाद के तज़किरे भी क़यामत तक रहेंगे।
آپ کی نسل کا فیض بھی قیامت تک رہے گا، اور یہ ایسا فیض ہے جو تمہیں اسکول کالجز سے نہیں ملنا۔ اسکول کالج میں ہے کیا؟ ڈاکٹر مریض کو دوائی دے گا، اسکول کالج میں ہے انجینئر آٹوکیڈ کے نظام میں کنسٹرکشن کرے گا، اسکول کالج کے نظام میں بیوروکریٹ نظام مملکت سنبھالے گا، اسکول کالج میں ایڈوکیٹ وہ مقدمہ لڑے گا، اسکول کالج میں ججز جو چیمبر میں بیٹھ کے ڈیسیجن دیں گے، بس۔ لیکن ان سب کا معاملے کا تعلق میری بخشش سے نہیں ہے، میری قبر سے نہیں ہے، میری آخرت سے نہیں ہے۔ دنیا کا فائدہ ہم کریں، دنیا کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی قبر کے لیے بھی تو آپ نے تیاری کی ہے۔ آج جس گھر میں جاؤ لوگ پوچھتے ہیں السلام علیکم، اچھا آپ کا بیٹا کون سی کلاس پڑھتا ہے؟ حق تو یہ تھا کہ پوچھنا چاہیے تھا آپ کا بیٹا کون سا پارہ حفظ کرتا ہے؟ نا جی۔ میں نے ایک جگہ بات کی ہے تو مجھے ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب ہم جان بوجھ کے نہیں پوچھتے جی، میں جی پوچھا تیرا پتر کیرا پڑھا پڑھ دے، پتر پوچھ لے چاچا تو پڑھا ہوئے ہیں، میں کی جواب دے رہا میں تو اسی لیے جواب نہیں دے پاؤں گا۔ آج ہمارا یہ حال ہے میرے دوست، اندازہ لگائے کیا؟ مجھے ایک شخص ملا ہے فون پر، یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں نے اسپیکر کھول کے اس کا سوال سنا، میں گھر میں تھا، میرے گھر کے بچے حیران ہو گئے، کالج کا لڑکا ہے، اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ حضرت کپڑا تولیہ صابن کے علاوہ بھی کوئی وضو کا فرض ہے اور غسل کا فرض ہے؟ کپڑا تولیہ صابن ہے، اس کے علاوہ بھی ہے؟ تو 3 فرض تو میں نے بتا دیے۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، کپڑا تولیہ صابن 3 فرض ہیں جی۔ کہتے نہیں مجھے تھوڑا شک پڑ رہا ہے، مجھے کسی نے کہا وضو کے اور غسل کے فرض یاد کرو، تو غسل سے میرے تو یاد کرا دو۔ میں نے کہا کتنی عمر ہے؟ جی 20 سال۔ کیا پڑھتے ہو؟ جی میں بیچلر کر چکا ہوں، میں فلاں کر چکا ہوں، میں فلاں پڑھ چکا ہوں۔ اور حال یہ ہے، یہ ہوتا ہے قرآن کی تعلیم سے دوری کا حال۔ میں نے اس بچے کو پھر یاد کرائے، سمجھائے۔ ایک اور بات آپ کو سناؤں، ایک جنازہ پڑھنے کے لیے میں گیا، میں نے پڑھانا تھا جنازہ، میں جنازے میں ٹھہرا ہوں، ایک بچے کا انتظار ہو رہا تھا کہ باپ فوت ہو گیا تو بیٹا آ رہا ہے، وہ فلاں کالج کے اسٹوڈنٹ ہے۔ تو کچھ ٹائم انتظار کیا، بچہ آ گیا، اس نے باپ کے آخری دیدار کیا اور اس کے بعد کہا جی جنازہ پڑھا ہے۔ میں نے جنازے کے لیے نیت بتائی اور یوں اللہ اکبر کے لیے ہاتھ یہاں رکھے، تو میرے اس ہاتھ کے ساتھ وہ یوں اشارہ کر کے کہتے ہیں سر ایکسکیوز می۔ میں نے سمجھا پتہ نہیں خود پڑھانا چاہ رہا ہوگا، چلو اچھی بات ہے، اگر بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے تو بہتر، لیکن میں اس کی شکل دیکھوں تو شکل تو اس کے پیچھے 1 رکعت بھی نہیں ہوتی، کی مسئلہ ہے؟ تو میں مڑ کے کہا، میں نے کہا جی، مجھے کان میں کہتے ہیں کہ جو جنازے کا طریقہ آپ بتا رہے تھے، جنازے کی دعا مجھے نہیں آتی، میں 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لوں؟ آپ مجھے بتائیں میری کیا کیفیت ہوگی، اس کا کیا حال ہوا ہوگا کہ ابا فوت ہو گیا اور بیٹا اتنا درجے کے اسٹوڈنٹ ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ جنازے کے 4 لفظ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ مجھے بتائیں ہم کون سی تعلیموں میں اپنی اولاد کو رول کے بیٹھ گئے ہیں، کس طرح لے کے بیٹھ گئے ہیں یار؟ قرآن نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ؟ فرمایا لوگو تم صرف اپنے نہیں اپنی اولاد کے بھی ذمہ دار ہو، جیسے خود کو جہنم سے بچاؤ گے اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ گے۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے، بیٹوں کی بھی، بیٹیوں کی بھی۔ اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ، قرآن کی عالمہ حافظہ بناؤ، صرف بیٹے نہیں بیٹیاں بھی پڑھیں۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری سب سے پہلی بنیاد میری ماں کی گود ہے۔ اگر میری اماں نہ ہوتی، شاید ابا جی سے تو بندہ بیٹے ویسے ڈرتے ہیں بچے، تو میں آج یہاں نہ بیٹھا ہوتا۔ یہ تو میری ماں تھی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، جو ہر رات ہمیں ہر نبی کا قصہ سناتی تھی، ہفتے میں دن بانٹے ہوئے تھے۔ آج حضرت آدم اور شیطان کا واقعہ، آدم علیہ السلام نے کیسا کیا اور شیطان نے کیا بے ایمانی کی، اچھا آج فلاں دن ہے، چلو آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ اور ان کی قوم کے ساتھ ان کے بت کو توڑنا، یہ یوں سنایا کرتی تھی۔ یہ میری والدہ، ہماری والدہ سیدہ تھی، حضرت امام زین العابدین کی 39ویں پوتی ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے ابا جی اور میری اماں، آج مجھے ان سے ملنے قبرستان جانا پڑتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے آج نیکیوں میں ان کے ایصال ثواب کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ تو ہم کیوں اپنی اولاد کو دین نہ پڑھائیں؟ کس بنیاد پہ نہ پڑھائیں؟ میرے دوستو، اس لیے میں آپ کی غیرت پر دستک دے رہا ہوں، یہ دستک سمجھو، ناکنگ سمجھو، صرف درد دل دکھڑا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ بچے اور ان کے ماں باپ اور ان کے اساتذہ،
جنہوں نے اس کے اوپر محنت کی اور جن نے اپنی اولاد کو پیش کیا، جنہوں نے اپنے وقت اور مال کو پیش کیا، اور آج ان کو یہ چیز ملی ہے۔ اے کاش اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسے موقع عطا فرمائے۔ میں یہاں ایک بات کہوں، چلو اگلی دفعہ میں حضرت قاری صالح صاحب کہوں گا، میں کل رحیم یار خان میں تھا جمعرات کو، ہمارے شاگرد ہیں مفتی محمد راشد، ان کے مدرسے ادارت الخیر راجن پور کنا ضلع رحیم یار خان میں، وہاں حفظ کے بچوں کی دستار بندی تھی۔ ان نے ایک کام ایسا کیا جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہر مفتی صاحب، ان بندوں نے مثلا اگر 5 بچے ہیں جن نے قرآن پڑھا ہے تو پگڑیاں 10 منگوائیں، 5 بچوں کو اور 5 بچوں کے ابا جان۔ کہا جی رب تو تمہیں آخرت میں سر پہ تاج رکھے گا، ہم تاج تو نہیں رکھ سکتے، یہ دستار فضیلت ہے۔ میں نے کہا میں نے پہلی دفعہ دیکھا، قابل تقلید ہے۔ حضرت قاری صاحب اگلی دفعہ بچوں کے ابا جان کے سر پہ بھی ہونی چاہیے، ان کے سرپرستوں کے سر پہ بھی ہونی چاہیے۔ یہ ترغیب بنے گی کہ دیکھو دنیا میں عزتوں کے تاج ملے ہیں، آخرت میں اس سے بڑھ کے عزت ملے ہیں۔ اللہ آپ کو رم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔